نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے غزوہ حنین کے ان پیارے صحابہ کا تذکرہ کیا جو میدان جنگ سے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے سکینہ کا نزول فرمایا۔ خالق قدوس جل وعلا نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے لشکر اتارا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، منکرین کی یہی جزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ غزوہ حنین کا واقعہ معزز سامعین کرام یوں ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں، کچھ نئے صحابہ تھے جو نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو جب غزوہ حنین کی جنگ ہوئی، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہیں میدان چھوڑ کر واپس مڑے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے عباس ان لشکروں کو واپس بلاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین، اے انصار کے گروہ، اے مہاجرین کے گروہ، جب انہیں ندا دے کر پکارا تو پھر یہ گروہ جو ہیں واپس لوٹے اور اس شدت کے ساتھ لڑے کہ انہوں نے اس جنگ کو فتح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اکیلے، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سکینے کا نزول فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے سکینے کا نزول کیا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہا گیا کہ تمہارے درمیان ایک لشکر اللہ رب العزت نے بھیجا جو فرشتوں کا لشکر تھا، اور جس نے آ کر تمہارے ساتھ مل کر مخالفین کافرین کے خلاف لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فتح عطا فرمائی۔ اس میں بہت سے ایسے جہلاء جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، پھر جو صحابہ گئے تھے انہی کے واپس آنے کے سبب سے اور انہی کے لڑنے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ فتح بھی عطا فرمائی۔ لیکن جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات اقدس پر اعتراض کرتا ہے اور صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے صرف اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان صحابہ کرام کو، وہ مومن تھے اور انہیں اللہ رب العزت نے معافی عطا فرمائی، اور پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینے کا نزول فرمایا۔ آج جو بندہ صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جن سے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم یافتہ صحابہ ہیں، اور ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام کا اس میدان سے واپس مڑنا اور پھر واپس آ کر میدان جنگ میں اترنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معافی عطا فرمائی۔ اب میں اور تم کون ہوتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے والے؟ اور خالق قدوس جل وعلا نے
اس جنگ کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ریمائنڈ کروایا کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، تمہارے ساتھ ایک لشکر بھی تھا جسے تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑتا رہا۔ اور پھر وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے، کافر جو ہیں انہیں سزا دی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ واصل جہنم ہوئے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی جزا ہے انکار کرنے والوں کی، جو اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے ہیں، انہیں اسی طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔